الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں کو غلاموں کو پناہ مل گئی آخر، یتیموں کو غلاموں کو پناہ مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. میرے واجب الاحترام، میرے بھائیوں، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیرت سید البشر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں. ہمارا اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا. حضور کی سیرت میں کیسے بیان کروں؟ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنا تو صرف نام لکھوانے کے لیے ہے کہ میرا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خواہ میں لکھا جائے. میرے دوستو، ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی طرح ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹھری سر پر رکھ کر لے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا، اماں، یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بادشاہیت آئے ہے، خزانے آئے ہیں، تو کیا اس گٹھری سے یوسف علیہ السلام خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی، بات یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کی ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا یوسف علیہ السلام کا خریدار کون کون ہے، تو ان خریداروں میں میرا نام لیا جائے گا. میرے دوستو، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے حبیب کو نہ مانے، اللہ کے دوست کو نہ مانے، اللہ کے پیغمبر کو نہ مانے جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے. اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانو جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کے زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا، جس کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا، جس کے سینے کو قرآن نے علم نشرہ کہا، جس کی ہماگیری کو قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جس کی حیثیت میں بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی رحمت میں
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور یہ بتایا کہ اے پیغمبر تو میرا رحمتا للعالمین ہے، میں تیرا رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ فرمایا ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے نرالا میرا حبیب ہے۔ ذرا توجہ سے بات کو سمجھے، حضور دنیا میں سب سے اعلیٰ، حضور جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، حضور جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی باقی گھڑیوں سے اعلیٰ، حضور جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں سے اعلیٰ، حضور جس بستی میں آئے وہ بستی باقی بستیوں سے اعلیٰ، حضور جس دور میں آئے وہ دور باقی دوروں سے اعلیٰ، حضور نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سب سے اعلیٰ، حضور مسکرائے وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، وہ پیغمبر جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، وہ اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سب سے اعلیٰ ہو گئے، جب اس محمد کے قدموں میں صدیق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کروڑوں ولیوں کے امام بن گئے، کروڑوں ولیوں کے امام بن گئے۔ آج ایک ایسا طبقہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوئے کو برا کہتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو نبی کے روزے میں سوئے ہوئے کو برا کہتا ہے۔ کوئی فرق نہیں، ایک کہتا ہے جو روزے کے اندر سوئے وہ ٹھیک نہیں، ایک کہتا ہے جو مصلی پہ کھڑا وہ ٹھیک نہیں، ایک کہتا ہے آذان کے شروع میں اضافہ، ایک کہتا ہے آذان کے آخر میں اضافہ، ایک کہتا ہے 10 محرم کو جلوس، ایک کہتا ہے 12 ربیع الاول کو جلوس۔ ارے جلوس بھی دنیا میں کسی مذہب کا حصہ ہوا ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی آپس میں منافات نہیں، لیکن ایک چیز ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد اس کی تفصیل بیان کروں گا، تفصیل ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ نبی کا دشمن، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کا دشمن کون ہے جو آج کے نبی کا دعویٰ کر کے دنیا میں فراڈ کرتا ہے۔ ظاہر ہے حضور دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، حضور سے اعلیٰ دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک ہندو میرے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا میں آنا تھا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ ہوتا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو یہ رونق محفل سجائی نہ ہوتی، حضور کو نہ آنا ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت نہ ملتی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت نہ ملتی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت نہ ملتی، حضور کو نہ آنا ہوتا تو 4 لاکھ علماء پیدا نہ ہوتے، حضور کو نہ آنا ہوتا تو 2 لاکھ محدث پیدا نہ ہوتے، حضور کو نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی فلسفے کو سہل اقبال نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگرچہ چراغ حرم نہ ہوتا، حضور کو نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، وما علینا الا البلاغ۔